السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو اس ٹاپک کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کروں گا جس کو آج دنیا میں موسٹ مس انڈرسٹوڈ ٹاپک سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کی۔ اسرائیل فلسطین تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اسرائیل کا قیام کیسے ہوا اور کیسے فلسطینی بھائی بہنوں کو اپنے ہی ملک میں بے گھر کر دیا گیا۔ وہ کیا وجوہات تھیں جس نے اتنے بڑے کانفلکٹ کو جنم دیا جو آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی حل نہ ہو سکا۔ ناظرین، اگر ہم کریشن آف اسرائیل کی بات کریں تو تھیوڈور ہرزل کا نام سر فہرست رکھنا ہوگا۔ تھیوڈور ہرزل، جسے فاؤنڈر آف پولیٹیکل زیونزم بھی کہا جاتا ہے، اس نے 1896 میں ایک پیمفلٹ لکھا جسے جوڈنسٹاٹ بھی کہتے ہیں، جس میں یہودیوں کو ایک الگ ریاست بنانے پر زور دیا گیا تاکہ وہ اپنی تہذیب، اپنی زبان اور اپنے مذہب کو اینٹی سیمیٹزم سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام یہودی جو یورپ میں مقیم ہیں ان کو اپنے حقیقی گھر یعنی فلسطین کی طرف ہجرت کرنا چاہیے۔ اس پیمفلٹ کے چھپتے ہی یہودیوں کے اندر ایک جوش کی لہر سی دوڑ گئی جس نے زیونزم کی بنیاد رکھی۔ 1897 میں فرسٹ زیونسٹ کانگریس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ 1897 سے لے کر 1917 تک جوئش لابنگ اپنے عروج پر تھی، اور دوسری طرف ورلڈ وار 1 کے دوران خلافت عثمانیہ بہت کمزور پڑ چکی تھی اور فلسطین کا کنٹرول اب برٹش امپائر کے پاس تھا۔ اور اسی دوران 1917 میں برٹش فارن سیکرٹری آرتھر بیلفور نے جوئش لابنگ کے زیر اثر آتے ہوئے روتھسچائلڈ کو لیٹر لکھا، جو جوئش کمیونٹی کے ہیڈ تھے۔ یہ 62 ورڈز کا لیٹر فلسطینیوں کے ساتھ آنے والے تمام بے شمار مظالم میں سے یہ پہلا ظلم تھا جس میں یورپ میں بسنے والے تمام یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کو بیلفور ڈکلیریشن بھی کہتے ہیں۔ بیلفور ڈکلیریشن کا سہارا لیتے ہوئے یورپ میں مقیم جوز نے فلسطین کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ فلسطین کا کنٹرول برٹش امپائر کے پاس تھا تو انہیں برٹش حکومت کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اگر دیکھا جائے تو بیلفور ڈکلیریشن ایک گھنونا مذاق تھا جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب فلسطین اور اسرائیل کے ایشو پہ بات ہوتی ہے تو یا 7 اکتوبر کا حوالہ دیا جاتا ہے یا 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جاتی ہے۔ بیلفور ڈکلیریشن کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ لاکھوں کی آبادی والے ملک کا فیوچر انگلینڈ میں بیٹھ کر ایک فارن سیکرٹری کر لے؟ اس کے لیے کوئی ریفرنڈم کیوں نہیں کیا گیا؟ فلسطینی عوام سے رائے کیوں نہیں لی گئی؟ یہ سوال ہیں جو پوچھنے چاہیے، لیکن ہم تاریخ کے اس اہم ایونٹ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ 1967 کے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں یا 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس ملک کی بنیاد ہی کسی کے ساتھ ظلم کے ساتھ رکھی گئی ہو، اس سے آپ کس خیر کی امید کرتے ہیں؟ یہ میری رائے ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے اور پہلو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔